الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ گزشتہ سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نمبر 15 مکمل ہو گیا تھا۔ آج اس کا اگلا سلسلہ نمبر 16 بیان کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ درس میں جو بات ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے فوراً بعد جو تکالیف مسلمانوں کو دی جا رہی تھیں ان کا ذکر چل رہا تھا۔ چنانچہ بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح ظالم ابو جہل نے 2 سرکش اونٹ منگوا کے اور رسے بندھوائے، ان کے گلے میں ڈالے، ان کی ٹانگوں سے باندھے اور دونوں کو مخالف سمت میں دوڑایا، ڈنڈے مار مار۔ کہتے ہیں حضرت صفیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہوئے، درمیان سے اس نے نیزہ مارا۔ یہ تکلیفیں مسلمان خواتین نے اسلام کی ابتدا میں برداشت کیں اور صبر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر جو تکالیف کا یہ زمانہ چلا ہے یہ بڑا سخت زمانہ تھا جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں۔ ابو جہل کے مظالم بڑے سخت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بعثت کا یعنی آپ کی دعوت و تبلیغ کا، آپ کے انزال کا اور کفر کے مقابلے کا اور کفر کے ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ یہ 13 سالہ مکی زندگی کا ابتدائی دور تھا جو بڑا سخت صبر کا دور تھا، جس سے یہ تمام صحابہ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے۔ جبکہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، حالانکہ جب آپ اس پورے زمانے کو دیکھیں گے جو 13 سالہ مکی دور ابتدائی گزرا ہے، کوئی 1 دن 2 دن 3 دن کی بات نہیں ہے، 3-4 مہینے کی بات نہیں ہے، 3-4 سالوں کی بھی بات نہیں ہے، بلکہ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم کیا ملا ہوا ہے کہ فصبر، آپ نے صبر کرنا ہے، اف بھی نہیں کرنا۔ ایک آدمی جس کا جو مظلوم ہوتا ہے نا زور نہیں چلتا، کمزور ہوتا ہے، غریب، لاچار، غلام، نچلے طبقے کا، اگر اس پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں تو زبان سے تو وہ کچھ بولتا ہے نا۔ ہم نے خود سرکاری اداروں میں سنا، بتاتے ہیں یہ اصول ہے کہ افسر کے منہ پر کچھ نہ بولو اور پیچھے اس کو ماں بہن کی ایک سے ایک گالیاں جو ہے نا، یہ وہاں اصول بنے ہوئے، ہم نے خود دیکھا، حیران رہ گئے۔ پیچھے سے ایسی ایسی اس کے متعلق، اس کے خاندان، اس کے گھر، ہر ایک کی برائی، لیکن منہ پر یس سر، جی سر، بالکل سر، جیسے بولیں سر۔ تو اب یہ تو منہ پر جو ہے نا اتنے ظلم ہوتے تھے، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لیکن اف نہ سامنے نکل رہے ہیں نہ پیچھے نکل، صبر ہی صبر کی تلقین مل رہی ہے۔ 13 سال تک کا یہ دور گزرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے میدان میں جو تکالیف اٹھائی ہیں
تو حکم صرف ایک مل رہا ہے کہ یا رسول اللہ فصبر فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اس پر کامیابی ہو جائے گی، آپ صرف صبر کرتے چلے جائیں۔ بی بی صفیہ کا واقعہ دیکھ لیں، دونوں رسے پاؤں میں باندھ کے ظالم اور ملعون ابو جہل نے سرکش اونٹوں سے دوڑ لگوائی اور کہتے ہیں 2 ٹکڑے ہو گئے جسم کے، بیچ میں سے نیزہ بھی مارا۔ کیسا ظلم ہے یہ! عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور مردوں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوا ہے، لیکن کہتے ہیں آخری وقت تک فرما رہی تھیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نعرے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں، ظلم برداشت کر لیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت طواف میں ہوتے، گھر سے نکل کے آئے، طواف فرما رہے۔ اب یہ ظالم قریش مکہ، کفار مکہ، یہ آ کر باہر بیٹھ جاتے ارد گرد، جب نبی علیہ السلام قریب سے گزرتے ان کے تو گالم گلوچ کرتے، نعوذ باللہ گستاخیاں کرتے آپ کی شان میں۔ جب رات کو اٹھ کر تہجد کے لیے جایا کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اندھیرے کے عادی تھے، اندھیرے میں عبادت کرنا شوق تھا، پسند تھا کہ اللہ سے اب ملاقات کا وقت ہے، تو ابی لہب کی بیوی کیا کرتی تھی، یہ جو کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں نا جن میں کانٹے لگے ہوتے ہیں وہ اٹھاتی اور راستوں میں بچھاتی کہ کم از کم اندھیری رات میں جب یہ حضور نکلیں گے تو ان کو کوئی تکلیف اور ہو نہ ہو، کم سے کم کانٹے تو چبھیں گے نا، اس سے ہمیں تسکین ملے گی۔ یہ ابو جہل کی یہ بیوی حرکت کرتی، تبھی اس کو نا سورہ لہب میں اس کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اتنے امیر زادے تھے دونوں، لیکن لکڑیاں بھی خود جمع کرتے تھے۔ یہ تو کام امیر لوگ خادموں سے کرا لیتے ہیں نا، لیکن پیسہ بچانے لالچی بھی تھے۔ یہیں سے پتہ چل گئی یہ بات بھی کہ لالچ بھی تھی۔ ادھر بھی دیکھیں کہ خود جھاڑیاں بچھا رہی ہے، حالانکہ خادم سے غلام سے کروا سکتی تھی یہ کام، تو لالچ بھی ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس طرح یہ مکی دور ظلم و تشدد کا دور گزرا ہے، لیکن آپ صبر کرتے رہے۔ تو آج تک ہم نے ایسی جماعت دیکھی نہیں ہے جو صحابہ کے جو جماعت نظر آتی ہے نا، ایک ایک صحابی کا ہم قسم اٹھا کے کعبۃ اللہ کی چیلنج کر سکتے ہیں کہ کوئی ایک ابو بکر جیسا لا کر دکھا دے، کوئی عمر جیسا ایک بندہ لا کے دکھا دے، عثمان جیسا لا کے دکھا دے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا لا کے دکھا دے، کوئی نہیں دکھا سکتا۔ یہ پوری دنیا کو چیلنج قیامت تک کا ہے۔ اب بات یہاں تک پہنچی کہ جب اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ ڈرانے کا مطلب کیا تھا کہ اللہ کی نافرمانیوں سے انہیں روکیں اور جہنم کی آگ سے انہیں بچائیں، وہ جہنم کی آگ کی طرف دوڑ لیں، معصیت سے ان کو بچائیں، ڈرائیں۔ تو جب یہ حکم ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد اس پر فوراً کام شروع کیا۔ اب آپ نے صفا پہاڑی پر ندا فرمائی، چڑھ گئے اور وہاں سے آوازیں لگائیں، لوگوں کو دعوت کی، کلمات فرمائے۔ مکہ کے کہتے ہیں تقریباً تمام پہاڑیوں پر آپ چڑھے اور وہاں سے آپ نے ندا لگائی۔ حرم کعبہ کے اندر آپ داخل ہوئے، وہاں پر ندائیں لگائیں۔ پھر اسواق جتنے بھی بازار تھے ان تمام بازاروں میں گئے، ندائیں لگائیں، دعوت دے رہے ہیں۔ کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نہ دی ہو، اللہ کی توحید نہ پہنچائی ہو، کہ ہو سکتا ہے میں ادھر بات کروں لوگ ادھر کچھ موجود ہوں، ادھر بات کروں کہیں دوسری جگہ ہوں۔ ایسی آپ کو تڑپ لگ گئی کہ ہر ایک انسان تک میری دعوت پہنچ جائے۔ اب جب یہ دعوت دی تو قریش مکہ پر یہ بات گراں گزری۔ پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعوت کا عمل چھڑوایا جائے، چاہے اس کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے، کیونکہ وہ ہمارے خداؤں کی نفی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادوں کے دین اور مذہب جس پر وہ چلتے آئے اس کی نفی کر رہے ہیں۔ سارے جمع ہو گئے ابی طالب کے پاس، ان کے سامنے بات رکھی، سارے سردار آ گئے اور کہنے لگے دیکھیں یہ بات ابی طالب سے کیوں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت سب سے پہلے
عبد المطلب کے حوالے ہوئی، پھر ان کے انتقال کے بعد ابی طالب کی کفالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اور یہ ابی طالب کوئی عام انسان نہیں تھے، یہ سردار تھے بڑے مکہ کے، اور جو رؤسا ہوا کرتے تھے مکہ کے بڑے سرداروں کے، یہ بڑے سردار تھے اس وقت بھی۔ اور جو یہ ابو جہل تھا جس کا نام جو ہے وہ عمر بن حشام تھا، اور اس کی کنیت جو ہے ابو الحکم تھی، یعنی کہ حکم چلانے کا باپ، حکم کا باپ، یہ اس کی کنیت تھی۔ لیکن جب اس نے بدبخت نے اناد اور دشمنی میں اسلام میں کے خلاف پروپیگنڈا میں مخالفت میں آگے بڑھ گیا تو اللہ نے دیکھیں کیسے اس کا کنیت بھی بدلوائی، ابو جہل، جہالت والوں کا سردار اور باپ، جاہلوں کا باپ، یہ اس کی کنیت مشہور ہوئی۔ اب یہ سارے وفد کو لے کر نا ابی طالب کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ آپ چونکہ ہمارے بھی بڑے سردار ہیں، قریش مکہ کے بڑے سرداروں میں آپ ہی ہیں، اور خاندان بنو ہاشم سے آپ کا گہرا تعلق ہے، لیکن آپ کا جو بھتیجا ہے نا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کثیراً کثیرا، آپ پر تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود، تو ہمیں ان سے ہم تنگ ہیں، ہم تنگ آ چکے، ہماری بس ہو گئی، ہمارے بتوں کو، لات و عزا کو، خداؤں کی مخالفت نفی کر رہے ہیں، ہمارے باپ دادوں کے مذہب کو اب تو ہم بالکل مجبور ہو چکے ہیں، ہمارے باپ دادوں کے دین کی تردید کر دی انہوں نے، ہم اب برداشت نہیں کر سکتے، ہم مجبور ہیں، اب مزید ہم نہیں برداشت کریں گے، لہذا آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کریں، سمجھائیں۔ یہ الٹا ان کو ہدایت دلوانا چاہ رہے تھے کہ جیسے بڑے ہدایت کے جو ہے نا سردار ہیں یہ لوگ، ہدایت ان کو براہ راست جو ہے نا اوپر بلا کے نا انویٹیشن کارڈ کی صورت میں ان کو پکڑائی جو ہے نا حوالے کی گئی۔ اب کہنے لگے یہ بات بس وہ چھوڑ دیں، جو ہمارے بتوں کی نفی کرتے ہیں نا اس بات کو چھوڑیں۔ اب ابی طالب جو ہے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سمجھایا، یہ سارا بتایا کہ بھائی یہ تو پورا وفد اکٹھا ہو کر آ گیا، سمجھا رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں میرے چچا، یہ میرا کوئی ذاتی کام تھوڑی ہے، میری پرائیویٹ کمپنی تھوڑی چل رہی ہے، یہ میں اپنے الفاظ سمجھا رہا ہوں کہ جو میرا اپنا کام ہو میں بند کر لوں، میری مرضی ہو، یہ تو آقا کا کام ہے، یہ تو اس رب کا کام ہے، اس رب کا حکم ہے کہ جس نے ساری کائنات بنائی ہے، اس کو میں تھوڑی چھوڑ سکتا ہوں، میں اس رب کا نبی ہوں، مجھے یہ آرڈرز ہیں۔ ہمارے محکمے کا ایک ملازم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی یہ آرڈرز ہیں، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے، آرڈر ہے، مانیں گے، آپ مانو نہ مانو، ہم نے اپنا آرڈر پورا کرنا ہے۔ تو جو اللہ کا آرڈر ہے نبی اس کا پابند ہے۔ اب انہوں نے دیکھا بھئی یہاں تو دال نہیں گلی، اب دوسرا طریقہ سوچا ان سرداروں نے، کفار قریش نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیں کہ وہ ایک یہ جو نیا نظریہ پیش کر رہے ہیں نا، ایک نیا انداز، ہمیں ایسا شک ہے کہ لگتا ہے کہ ان کو سرداری چاہیے، یہ چاہتے ہیں کہ سارے مکہ کی سرداری ان کو مل جائے، تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کو سرداری دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کفار کے ہاں تو صدیوں سے دیکھا جائے نا بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے، سارے کاہن جو بیٹھے ہوتے تھے ان سے قصے کہانیاں الٹے سیدھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر ایک دم توحید کی ضرب ماری نا تو یہ تلملا اٹھے اور یوں کہا کہ اجعل الالہۃ الہا واحدا، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ایک ہی الہ ہے اس سب کائنات کا، ایک ہی بنانے والا ہے، یہ کیسے ایک الہ ہو سکتا ہے؟ تو اب یہ جو انہوں نے نیا طریقہ اختیار کیا ہے نا، لگتا ہے ان کو سرداری چاہیے، تو ہم ان کو سرداری دینے کو تیار ہیں، آپ فیصلہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر دوسری بات ان کو کوئی حسب نسب والی مالدار خاندان کی کوئی خوبصورت لڑکی پہ ان کی خدا نخواستہ نظر ہے تو ہمیں اشارہ کریں، بس ہم ان کو ان سے نکاح کروا دیں گے، ہم ان کو سرداری بھی دیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے، اور اچھے حسب نسب مالدار ذات و پات کے خاندان والی جو لڑکی یہ پورے مکہ میں جہاں کہیں گے ہم ادھر ان کے شادی خود کروائیں گے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر دیکھیں ان پر کوئی تکلیف ہے نا، کوئی پریشانی ہے،
جادو ہو گیا ہے، سحر ہو گیا ہے، کوئی جن ان کو تنگ کر رہا ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ان کا علاج بھی کروا دیں گے۔ ہماری عقل سے کیونکہ ماوراء ہیں یہ باتیں جو یہ کر رہے ہیں کہ ایک الہ لات و عزیٰ منات یہ سب 360 اتنے ہمارے سارے خدا ہیں، ان 360 کے مقابلے پہ ایک کو لے کر آ رہے ہیں، یہ ہماری عقل سے باہر ہے۔ ایک خدا جو دیکھ بھی نہیں ہم سکتے، وہی دن بھی پیدا کر رہا ہے، اس دن کو قتل بھی وہی کر رہا ہے، رات بھی پھر وہی لے کر آ رہا ہے، شر کو بھی وہی پیدا کر رہا ہے، خیر کو بھی وہی پیدا کر رہا ہے، ان کے کہنے کے مطابق۔ ہماری عقل میں تو یہ بات نہیں آ رہی کہ ایک چیز کو پیدا بھی وہ خود کر دیتا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کو مارتا بھی خود ہے، یہ کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو بنایا بھی اس نے ہے اور اس کائنات کو سارا کچھ توڑ تاڑ بھی دے وہ خود دے گا۔ ایسا تو ہماری عقل میں نہیں آ سکتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک خدا بنائے اور دوسرا توڑے، ایک پیدا کرے اور دوسرا مارے، یہ تو ہمیں عقل میں سمجھ آتی ہے بات، لیکن ایک خود ہی بنائے خود ہی توڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بنا کیوں رہے؟ اب یہ ساری باتیں کہنے لگے ہماری عقل سے باہر ہے، تو ہمیں پورا شک ہے کہ ان پر کوئی جادو ہو گیا ہے، ہم ان کا علاج کرا دیتے ہیں، کسی جن کا اثر ہے۔ تو پھر جب یہ باتیں ساری کریں، تینوں باتیں، اب ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ ساری باتیں انہیں بتلائیں، کہا کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو سرداری کی بات ہے تو ہم سرداری دے دیتے ہیں مکہ کی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیسی پیاری تینوں باتوں کے جواب دیے، اور چوتھی اپنی بات کیسی زبردست کی ہے ان کے سامنے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے چچا، تھوڑا سا تو دیکھیں، عقل سے سوچیں، یہ بیوقوف لوگ سرداری کی بات کرتے ہیں۔ سرداری تو ہمارے گھر میں ہی ہے ایک زمانے سے، آپ خود غور کر لیں کہ پہلے میرے دادا وہ مکہ کے سب سے بڑے سردار تھے، عبد المطلب، اس کے بعد سرداری آپ کو مل گئی، آپ میرے اپنے ذاتی سگے چچا ہیں، تو سرداری کی کیا بات کرتے ہیں؟ یہ سرداری تو ہمارے گھر میں پہلے سے، سرداری کی مجھے کیوں ضرورت پڑے گی؟ پھر دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی حسب نسب مال و دولت والی عورت سے نکاح کراتے ہیں میرا۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں کیا سارے سردار؟ 25 سال سے میرے گھر میں وہ عورت ہے جو مکہ کی سب سے زیادہ اثر رسوخ والی عورت ہے، اور اس سے میں نے نہیں نکاح کیا تھا، اس نے خود اپنی پسند سے مجھ سے نکاح کیا، میں نے تو قبول کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بڑی تو پورے مکہ کے اندر کوئی خاتون ایسی نہیں تھی جو اثر رسوخ رکھنے والی ہو، سب سے زیادہ مالداری کے اندر، حسب میں، نسب میں، جائیداد میں ان سے بڑی کوئی عورت نہیں تھی پورے مکہ۔ تو انہوں نے تو خود مجھ سے اپنی چاہت سے 25 سال سے میرے گھر میں رہتی ہیں، اس کا سارا مال میرا مال۔ تو یہ عورت کی بات کرتے ہیں، بیوقوف ہو گئے سارے سردار کیا؟ میں کسی عورت کے چکر میں یہ ساری باتیں کروں گا؟ اب تیسری بات کہ میرے پر کسی جن یا بیماری کا اثر ہے، تو فرمائے کہ دیکھیں جس پر جن کا اثر ہوتا ہے وہ ایسا بندہ ہوتا ہے جیسا میں نظر آ رہا ہوں، اتنا صاف ستھرا، نظافت والا، پاکیزہ، اور قرآن سنانے والا، عبادت کرنے والا، دعوت دینے والا۔ یہ بیوقوف لوگ ہو گئے ہیں، وہ تو پلید اور ناپاک ہوتا ہے جو جادو کرنے والے ہوتے ہیں، جس کو جنات کا اثر چڑھ جاتا ہے، وہ اتنے اچھے کام کرتا ہے، ایسے صاف ستھرا رہتا ہے، ان کا دماغ خراب ہو گیا۔ تو ابو طالب ایک بات آپ سن لیں اب میری، چوتھی بات جو اپنی سامنے رکھی نا پوری طاقت کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسا شک ہے، لگ رہا ہے کہ آپ گھبرا گئے ان سب کے سامنے۔ تو دیکھیں اگر آپ ڈر گئے نا تو ٹھیک ہے، میرا ساتھ دینے سے اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو میری طرف سے پوری اجازت ہے، میں آپ پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، اور آپ بالکل اگر پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں تو بالکل ہٹ جائیں۔ اگر آپ ڈر گئے، خوف آ گیا آپ کو ان کی وجہ سے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہے میرا فریضہ نبوت کا، میں تو اپنا کام پورا کروں گا چاہے میں اکیلا ہوں۔ اور آپ غور کریں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہی اکیلے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ کون تھا اس وقت؟ کوئی ایک بھی نہیں تھا۔
آپ خود بتلاتے فرماتے تھے کہ آسمان پہ میرا رب ہے اور زمین پہ بس خدیجہ ہے۔ جب حضرت عائشہ نے اعتراض اٹھایا تھا نا، تو نبی علیہ السلام نے یہی جواب دیا تھا کہ عائشہ تمہیں نہیں پتہ، میں نے وہ وقت دیکھا ہے جب میرے دکھڑے سننے والا صرف آسمان پہ ایک رب تھا اور زمین پہ خدیجہ تھی بس۔ تم کیا جانو خدیجہ کی قیمت، خدیجہ نے میرا کہاں کہاں ساتھ دی ہے، کیسے کیسے وقت میں وہ میرے کام آئی ہے، میں اس کو اپنے دکھڑے سناتا تھا۔ تو بہرحال پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ سارے سردار مل جائیں، میرے ایک سیدھے ہاتھ پر چاند لا کے رکھ دیں، الٹے ہاتھ پر سورج لا کے رکھ دیں، تب بھی کعبۃ اللہ کی قسم کہ میں اپنے مشن سے توحید کی دعوت کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اور دیکھیں اگر آپ ڈر گئے نا تو ان سب سے کچھ نہیں ہوتا کہ آپ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے۔ آپ بے شک اپنی کفالت ختم کر دیں، جو آپ مجھے کفالت میں رکھا ہوا ہے تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے اس کی حمایت کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں اس کی حمایت کے بغیر بھی اپنا مشن انشاءاللہ پورا کروں گا اللہ کے حکم سے، کیونکہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ سارے میرے مخالف ہو جائیں تب بھی حضور علیہ السلام نے فرما دیا۔ اب قریش کفار مکہ نے سوچا کہ بھائی اب اس کا کیا حل نکالیں، یہ تو سارے معاملات گڑبڑ ہو گئے۔ اب وہ حل یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ دنیاوی بات چل رہی ہے، جس کا ہم نا آج کل جیسے ہمارے ہاں بھی زمانے میں ہوتا ہے، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا، بہت پڑھے لکھے دوست ہوتے ہیں، ان کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ مولوی لوگ جو ہے نا کچھ زیادہ ہی سخت ہوتے ہیں، یہ بڑی سختیاں کرتے ہیں چیزوں میں، اپنی باتوں پر اڑے رہتے ہیں دنیا کے ساتھ، حالانکہ ان کو کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ آپ معاشرے کو تو دیکھیں، معاملات تو دیکھیں لوگوں کے کس قدر بدل چکے ہیں پچھلے حالات اور زمانے کے اعتبار سے، اب ان کے ساتھ مل جل کر نا کمپرومائز کر کے چلیں۔ تو بھائی انسان نا مصالحت وہاں پر کرتا ہے جہاں اس کا اپنا ذاتی کام ہو۔ جیسے ہم کسی سے نہ پیسہ، ہم سے بھائی کوئی پیسہ لینے آ گیا، یہ ہمارا ذاتی کام، ہماری مرضی ہے اس کو دے دیں، مصالحت کر لیں، بھائی تھوڑا دے دیتے ہیں، کیسے واپس کرو گے، گھر چاہیے، چلو تمہیں رہائش چاہیے، جگہ چاہیے، ہماری مدد چاہیے، ہم مصالحت کر لیتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں جس طرح ہم سے ہو سکتا ہے، کام نکال لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے دین میں تبدیلی کر دیں، یہ ہم اس میں کہاں مصالحت کر سکتے ہیں، اس میں نو کمپرومائزیشن ہے، اس میں بالکل کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین میں آپ کے ساتھ مصالحت کر لیں، جی وہ تو پھر تو راستے نکل جائیں گے، لوگ کہیں گے جی آپ دیکھ رہے ہیں نا زمانے میں، دیکھیں اکثر لوگ داڑھی نہیں رکھتے، تو مولوی صاحب تھوڑا مصالحت کر لیں، داڑھی کاٹنا جائز اور حلال کر دیں، کیا ہو جائے گا اس سے، کوئی آپ کو تکلیف ہے، اتنا سختی تو دین میں نہیں ہے، یا کم از کم چلیں جائز نہیں کرتے تو اس پر سختی کرنا تو چھوڑ دیں، بار بار واعظ و نصیحت کرنا تو چھوڑ دیں، کم از کم جائز نہیں اگر کرتے تو اتنا تو کم از کم کریں، چپ تو کر جائیں، منہ تو بند کر لیں سمجھ رہے ہیں، اندازہ ہو رہا ہے نا بات کا۔ تو اب داڑھی کے اوپر کہ یہ کوئی رواداری تھوڑی ہے، کم سے کم چپ کر جائیں، یہ تو رواداری کا حساب ہے، بلکہ دین سے انحراف اگر ہم ایسا کر لیں تو یہ دین سے غداری ہے، یہ ہم لوگوں کی دین سے غداری کی مثال قائم ہو جائے گی۔ اس کی آپ ایک مثال سمجھ لیں کہ آپ کسی شخص کو چوکیدار رکھتے ہیں کہیں پہ، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے اس کو کہا بھائی دیکھو اتنی میں آپ کو تنخواہ دوں گا، آپ نے ادھر چوکیداری کرنی ہے، پہرا کرنا ہے، اور یہ ہمارا گھر ہے، قیمتی سامان ہے ادھر، آپ نے رات کو 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ڈیوٹی دینی ہے، تو سارا کچھ ہر چیز کی ذمہ داری آپ کی ہے، ہم اتنی آپ کو تنخواہ دیں گے۔ اب ایک چور صاحب آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کچھ تو اخلاق رکھو یار، کچھ تو رواداری کا خیال کرو یار، کچھ تو اخلاقی تمیز ہوتی ہے، تم جب دیکھو ڈنڈا لے کے حفاظت پہ تم پہرے دے رہے ہوتے ہو، تھوڑا تو رواداری کا خیال کرو، کچھ تو خیال کرو یار۔
چلو میں بڑی بڑی چیزیں نہیں چراتا جو صاحب کی گاڑی ہے اتنی قیمتی اور جو سونا پڑا ہوا ہے اتنا قیمتی، میں لیکن یار چھوٹی چھوٹی چیزیں تو چرانے دو، وہ تو صاحب کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں غائب ہوئی ہیں۔ کچھ تو یار اخلاق ہوتے ہیں انسان میں، کوئی تو رواداری کا خیال کرو۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ اس کو رواداری کہا جائے گا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں چرا لو؟ اس کو کیا کہا جائے گا کہ بھائی یہ غداری کری ہے اس نے چھوٹی سے لے کے ہر بڑی چیز کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کی تنخواہ لے رہا ہے، چاہے بڑی چیز ہو یا چھوٹی ہو۔ تو اتنے بد اخلاق نہیں بنو۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ رواداری کا خیال کرو مولوی صاحب، اس بات کی اجازت دے دو۔ بھائی میں کوئی، اب میری اپنی دکان لگی ہوئی ہے، میرے اپنی دکان سے یہ فیصلے نکل کے آ رہے ہیں، میں حدیثیں خود بتا رہا ہوں کیا؟ میں خود خدا ہوں کیا؟ نعوذ باللہ۔ میں تو بھائی ایک کیا ہوں، ثالثی بندہ ہوں میں تو، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، فیصلہ ہے، وہ صرف کنوے کر رہا ہوں، آپ کو پہنچا رہا ہوں، بس میرا اتنا کام ہے۔ اس پہ عمل کرانا بھی میرا کام نہیں ہے، آپ کے دماغ میں دل میں گھسانا بھی میرا کام نہیں ہے، میرا کام صرف آپ کو بتا دینا ہے۔ تو کہتے ہیں جی رواداری کا خیال کریں مولوی صاحب، آپ اتنا سختی سے نرم ہو جائیں، تھوڑا تو ہمارا خیال کر لیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ آپ خود اندازہ کر لیں۔ ایک مولوی صاحب نے نا واقعہ بھی سنایا، تو وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ بعض اوقات کہتے ہیں کہ کوئی شادی ہوتی ہے، پارٹی ہوتی ہے نا، وہاں کھانا ہوتا ہے، جیسے ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ بھئی کھڑے ہو کر جوتے پہن کر اور ننگے سر کی حالت میں کھانا، یہ بے برکتی ہے، گھر سے انشاءاللہ کبھی بے برکتی نہیں جائے گی۔ اور ایسے تو الحمدللہ شادی میں آپ دیکھیں 100 میں سے 95 لوگ ایسے ہی کھاتے ہیں۔ یہ سٹائل بن گیا ہے، جان بوجھ کر نہ کرسیاں بھی نہیں رکھی جاتی تاکہ جو بیٹھ کر بھی کھانا کی کوشش کریں نا، وہ بھی کم وقت کھڑے ہو کر ہی کھائے ہماری طرح۔ حالانکہ کھڑے ہو کے کون کھاتا ہے؟ جانور۔ میں کھلی بات کر رہا ہوں نا، چھپا نہیں رہا۔ آپ نے دیکھا جانور وہ پہلے بیٹھ جائے، سکون سے جگہ صاف کرے، بیٹھے، پھر اپنا چارہ جی لے آؤ آپ، اور اب کلی بھی کر لے، ہاتھ بھی دھو لے، بڑی تمیز سے کھائے۔ ایسا جانور اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی دکھا دیں، ہمیں تو ایسے جانور دیکھنے کا بڑا شوق ہے۔ تو فرمانے لگے کہ پارٹی میں ہم لوگ گئے، شادی میں، تو وہاں یہی حساب کتاب تھا، اپنی اپنی پلیٹیں اٹھا رہے ہیں، خود کھانا نکال رہے ہیں، سیلف سروس، اور خود اپنے ہاتھوں سے ہی جو ہے نا، چمچوں سے، ہاتھوں سے چمچے استعمال کر کے اور کھڑے ہو کر خود کھا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ اس میں پلیٹ بھی اپنی ہے الگ الگ، گلاس بھی الگ اپنا ہے، چمچ بھی اپنا الگ ہے۔ جیسے آپ نے کبھی غور کیا ہو نا کہ جو کتا ہوتا ہے نا، جانور، اس کا آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا آپ نے بھی کبھی، یا کوئی اور جانور بھی ہو نا، تو بتایا جاتا ہے جی نہیں یہ وہ فلانے ڈاگ کا برتن ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ کتے کا الگ برتن ہے۔ تو ہر بندے کا برتن الگ ہے۔ بس اتنا تھا کہ وہاں نام نہیں لکھا ہوا تھا اس کی پلیٹ پہ، اگر وہ چاہیں تو نام بھی لکھ دیں حضرت کا، یہ حضرت کا ہی چمچہ ہے، یہ حضرت کا ہی مگ ہے، یہ حضرت کی پلیٹ ہے۔ اور یہ تو فرمانے لگے کہ ہندوؤں کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ وہ اکیلے کھاتے ہیں، اور یہ بڑے بزرگ بتا بھی دیں گے پرانی باتیں، اب تو نئی باتیں یہ ختم ہو گئیں، پرانی باتیں نئی باتیں آ گئی ہیں۔ اکیلے ہندو کھاتے ہیں کھانا، شوہر بھی بیوی کے ساتھ نہیں کھائے گا، کہے گا بھائی الگ، جراثیم لگ جائیں گے، ویسے ایک دوسرے کو چمٹ جائیں گے، لیکن یہ کھانا جراثیم آئیں گے یہاں سے۔ نہیں سمجھے بات؟ حیرت کی بات۔ اور یہ میں نے خود ڈیفینس میں خود دیکھا ہم نے کہ بھائی بچے کی بھی پلیٹ الگ، اور یہ ہمارے ہاں کرونا میں بھی بہت ہو گیا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس چیز کو پسند فرمایا اور واضح فرمایا کہ ایک برتن میں سب کھائیں، بھلے اس میں گرے، یہی برکت ہے۔ اور ہم مدارس میں ہم نے دیکھا ایسے ماشاءاللہ کھانے والے ہوتے تھے کہ یوں آدھا اٹھایا تو آدھا نیچے گرا، آدھا کھایا، اور وہی آدھا ہم نے اٹھا کے جلدی سے کھایا، یہ نہ کھا لے۔ اور کیا مزہ اس کا، کیا اس کا لطف، کیا اس کی برکت۔
اور ایک بے برکتی کی وجہ یہ فرمائے کہ کھانے کا آخری حصہ چھوڑ دیا، اس کو صاف نہیں کیا، اس میں تو اصل برکت ہے، اس میں پانی گھما کے انگلی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ یہ دیکھیں ہم کیا دین سمجھ رہے ہیں اور دین اصل میں ہے کچھ اور۔ تو فرمائے کہ آپ کتنے صاف ستھرے ممالک کو دیکھ لیں، جو فورن کنٹریز ہیں، وہاں ایسی بیماریاں ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ نے تو ہمیں ان سے بچایا ہوا ہے۔ جب تک سارے گھر والے مل کے کھاتے رہیں گے یہ بیمار نہیں ہوں گے۔ یہ بیمار ہو اسی وجہ سے رہیں، بیوی الگ وقت پہ کھانا کھا رہی ہے، شوہر الگ وقت پہ کھا رہا ہے، بچے الگ الگ برتنوں میں الگ الگ وقتوں پہ کھا رہے ہیں، دور دور بیٹھ کے کھا رہے ہیں۔ یہ نفرت کی نشانی ہے، نفرت پیدا ہو جائے گی۔ اگر محبت ہے ختم ہو جائے گی، اور محبت کی نشانی یہی ہے کہ ایک تھال رکھا اسی میں سب کھا رہے ہیں۔ یہ ہے برکت، یہ اصل عمل تو مسلمان کا یہی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ اب ہم نے تو زندگی میں کبھی کھڑے ہو کے کھانا ہی نہیں کھایا تھا، کبھی کھڑے ہو کے پیشاب ہی نہیں کیا تھا، لیکن ماشاءاللہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کھڑے ہو کے پیشاب بھی کر رہے ہیں، حالانکہ تو جانور کرتا ہے، انسان کہاں کرتا ہے۔ تو مولوی صاحب فرماتے ہیں کرسیاں نہیں تھیں، دور میں نے دیکھا کرسی تھی، میں نے اپنا کھانا اٹھایا اور میں دور جا کے نا ادھر کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تو اب ایک صاحب آ گئے میرے پاس، تو ظاہر ہے جو میزبان ہوں گے، کہنے لگے کہ حضرت اتنا بھی آدمی کو سخت نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا رواداری اور مصلحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج دیکھیں یہ دعوت ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ منسٹر ادھر کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، بڑے بڑے اہم سیاسی اور مذہبی لوگ دیکھیں کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں، لیکن آپ جو ہے نا کھڑے ہو کے کھا لیتے تو کون سا قیامت آ جاتی۔ تھوڑا وسعت قلبی کا مظاہرہ کر لیتے آپ آ کے جو ہے نا بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں دور۔ تو حضرت نے جواب دیا، بھائی تھوڑا سا ٹھنڈے دل سے میرا جواب سن لو، تھوڑا کول ڈاؤن ہو جاؤ۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھو وسعت قلبی کا مظاہرہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کھڑے ہو کر، اللہ کے حکم کو توڑ کر، اللہ کو بھی ناراض کر کے، رسول کو بھی ناراض کر کے، اور جو ہمارا مشن ہے مولویوں کا، ہمارا مشن بھی حضور والا مشن ہے کہ لوگوں کو بھی تو ہم نے دین سکھانا ہے، اپنے مشن کے خلاف ہم خود عمل کر کے پیغام دے دیں لوگوں کو کہ دیکھو میں تمہیں تو دین سکھاتا ہوں لیکن میں خود عمل نہیں کرتا، یہ دین تمہارے لیے ہے، یہودیوں والا دین کہ تو نے عمل کرنا ہے، میں تو ویسے ہی بخشایا ہوں۔ تو فرمایا میں اپنے مشن کو بھی ٹھکرا دوں صرف تمہارے ایک اس انسان کو خوش کرنے کے لیے جو میزبان ہے، میں اپنے اللہ سے بھی غداری کر لوں، اپنے نبی سے بھی غداری کر لوں، اپنے مشن سے بھی غداری کر لوں، جس نے دعوت دی ہے اس سے رواداری کر لوں۔ یہ کون سا اصول ہو گیا؟ یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو فرمانے لگے کہ زمین پر اگر تم کھانا لگا دیتے تمہیں موت آ رہی تھی۔ یہ تھی نا اصل رواداری تے کہ تمہیں پتہ ہے تم نے علماء کو مدعو کیا ہے، دعوت دی ہے، تو اگر تم زمین پہ لگا لیتے تو تمہیں موت آ جاتی۔ یہ تھی نا اصل رواداری۔ عقل کے بھی زیادہ قریب یہ بات تھی کہ اللہ بھی خوش ہو جاتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہو جاتے، اور تمہاری زندگی میں کوئی ایک تو سنت کام تم سے ہو جاتا۔ اور یہ اصل عقل کے قریب یہ بات تھی کہ یہ رواداری اور مصلحت کا کام آپ کو کرنا چاہیے تھا، میرے سے رواداری کا وہ نہ کریں آپ کہ تم نے رواداری نہیں۔ ایسے تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہو، نعوذ باللہ فتویٰ لگا دو کہ کیوں بت توڑے، جب دوسروں کے مذہب پہ نہیں چلنا تو ان کے خداؤں کو کیوں توڑ لے ہو، لگا دو فتویٰ ان کے اوپر بھی۔ پھر اگر یہی مصلحت اور یہی رواداری تم سمجھتے ہو تو مذہب کو نہیں مانتا ایک شخص، نہ مانے، لیکن اللہ نے اس عمل پر ان کو کیا تحفہ عطا فرمایا، کیا تمغہ دیا، انعام دیا، خلیل اللہ کا لقب دیا کہ یہ کام کیا نا ابراہیم، زبردست، ویل ڈن، جیسے آپ بولتے ہیں نا، واہ بھائی واہ کیا کام کیا، یہی میں چاہتا تھا، آپ نے میرا دل کا کام کر کے دکھا دیا۔ بہت خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب یہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں رواداری۔ بھئی ایسی رواداری کو تو ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، کچھ چلتے ہیں ایسی بات، چھوڑو عقل کی بات چھوڑو،
میں اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، تم ساری باتیں چھوڑو۔ اب کفار قریش نے ایک نیا پینترا بدلا، نئی چال چلی، ساری چالیں ختم ہو گئے کہ اللہ کے نبی تو بھائی اپنے راستے سے نہیں ہٹنے والے۔ اب ہم یہ کام کرتے ہیں کہ ہر آدمی ایسا کرے جہاں جہاں جس کا جیسے بھی بس چلتا ہے نا، وہ اسلام لانے والوں کو عذاب دے، تعذیب کرے، اس کو مارے کوٹے جتنا اس سے ہو سکتا ہے۔ ایک صاحب نے ابھی چند دن پہلے مجھے ایک بات بتائی، بڑی اچھی بات تھی، میں بتا دیتا ہوں۔ وہ پولیس میں ہوتے تھے تو کہنے لگے کہ جو ہے نا چند علماء کو نا پکڑوایا کسی وجہ سے، تو اب بولا کہ نا اس کے منہ پہ نا پیر رکھ، اس کو بولا تو اس نے بولا بے چل یہاں سے، پیر رکھ کا بچہ سنت رسول ہے ان کے چہرے پہ، اور باندھ کے نا نیچے پھینکا ہوا ہے۔ تو مجھے بڑا خوشی ہوئی اس کی یہ لفظ سن کے، بڑا لڑائی ہوئی آگے، لیکن اس نے بھی صحیح جو ہے نا مقابلہ بھی کیا اس کا پھر۔ تو اب اسلام لانے والوں کو عذاب دو، تند کے رکھ دو ان کو۔ اب اس عذاب کو دیکھ کر کیا ہوگا، لوگ ہٹ جائیں گے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہو جائیں گے، بھاگیں گے۔ جب مار کھائیں گے نا، جیسے ہمارے یہاں بھی لاٹھی چارج کرتے ہیں نا، آنسو گیس اور فلانا اور ڈمکانا، جی یہ ڈریں گے اور بھاگیں گے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے رہ جائیں گے، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ تو اب یہ دور شروع ہوا، اس کو کہا جاتا ہے تعذیب مسلمین کا دور، جس میں مسلمانوں کو سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ بعثت رسول کے فوراً بعد بعثت اور دعوت کے جیسے عمل شروع ہو گیا، جب کفر کے سارے حربے کوششیں ناکام ہو گئیں، تو اب انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا، یہ پروگرام بنایا کہ زیادہ تر لوگ جو تھے اسلام کو قبول کرنے والے وہ غربا تھے، غریب تھے، غلام۔ اب ان پر ظلم کرنا شروع کیا گیا، تو سب اسلام تاکہ چھوڑ دیں گے، اس کے لیے تجویز طے ہوئی، سب نے تقسیم کر لیا، اپنے اپنے ذمے لیے کام۔ تو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے امیہ بن خلف کے، تو اس نے کہا کہ بلال کو تو میں ٹھیک کر دوں گا۔ بتائیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا بات بول رہا ہے، یہ کہتا ہے میں بلال کو تو میں ٹھیک کر دوں گا۔ سمیہ، یاسر اور عمار، ان کو ابو جہل نے ذمہ داری لے لی کہ ان پر میں تعذیب کروں گا، عذاب کروں گا۔ ایک بنی معمل قبیلہ تھا، ان کی باندی تھیں، جاریہ نام تھا، ان کے بارے میں حضرت عمر نے کہا میں ان کو تعذیب کروں گا، اس وقت کفر میں تھے۔ اسی طرح کسی نے بی بی دریرہ کو تعذیب دینے کا کہا، کسی نے بی بی نہدیہ کو تعذیب دینے کی ذمہ داری اپنے ذمے لی۔ تو اب یہ دور تعذیب کا دور شروع ہو گیا۔ مکہ میں اب جو کفار تھے یہ مسلمانوں کو اس طریقے سے ظلم و تشدد کرنے لگے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کہ مکی زندگی میں اللہ کی طرف سے حکم کیا تھا، جو سب سے پہلی میں نے آیت پڑھی، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ بھائی صبر کریں۔ ابتدا دور میں صرف صبر کی تلقین تھی، جتنا بھی کفار مارے جواب ہی نہیں دینا ہے، بس خاموش رہنا ہے، میرے مدنی آپ صبر کریں، بس بالکل کوئی آگے سے جواب بھی نہ دیں۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن خلف جو ہے نا تعذیب کیسے کرتا تھا، کہتے ہیں شدید گرمی کے زمانے میں جب پتھر جل رہے ہوتے تھے، آگ کی تپش ان میں سے نکل رہی ہوتی تھی۔ مکہ کی گرمی تو آپ جانتے ہیں ضرب المثل ہے، دنیا میں اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس گرمی سے تو علماء نے مسائل نکالیں اور کہا الحر حر مکہ والثقل ثقل نبوتی وکیف لا یعرق۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے یہ مسئلہ نکالا کہ ایک آدمی اگر خچر گھوڑے سواری والے جانور پر نا اگر سوار ہے، تو اب اس جانور کا اگر پسینہ لگ جائے کپڑوں پر تو کیا یہ کپڑے ناپاک ہو گئے یا پاک ہیں؟ ان کو دھونا پڑے گا یا بغیر دھوئے بھی اس میں نماز ہو جائے گی؟ یہ صحیح ہے کیوں؟ تو پتہ چلا اسی بات سے مسئلہ سمجھ میں آیا
کہ بھائی وہ پاک ہوتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکیب حمارن، گدھے پر سواری فرمائی، اور مکہ کی گرمی ہے، تل ملاتی گرمی، جلا دینے والی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ اس گدھے کے اوپر، اور مکہ کی گرمی۔ اب یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس جانور کو پسینہ نہ آئے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ضرور پسینہ آیا ہے اور یہ حالت ہوئی ہے پیدا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے نہیں دھوئے۔ تو اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین سخت شدید گرمی میں اس پتھر پر وہ بغیر قمیض کے لٹا کر، اور سینے پر پتھر بھاری جو ہے نا بڑی چٹان رکھ دیتا، اور کہتا کہ بلال چھوڑ دو خدا کو اور اقرار کر لو لات و عزیٰ منات کا۔ اب حضرت بلال اسی اپنے جذب کی حالت میں ایک ہی نعرہ لگاتے اور فرماتے کہ احدن احدن، اکیلا ہے، بس اکیلا ہے، اور اسی حالت میں بے ہوش ہو جاتے۔ پھر جب ہوش آتا تو پھر وہی نعرہ لگاتے، احدن احدن کہتے جاتے۔ بعد میں کسی نے ان سے نا پوچھا تھا، کسی صحابی نے سوال کیا ہوگا، پوچھا کہ دیکھیں اور بھی تو بڑی باتیں تھیں، آپ کہہ دیتے کہ بھائی وحدن، یا آپ کہہ دیتے اللہ اکبر، یا اللہ کبیرن، یا لا الہ الا اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی اور نعرہ لگا دیتے ہوتے، یہ آپ احدن احدن ہی کی صدا کیوں لگاتے تھے؟ تو بڑا پیارا جو ہے نا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بڑا زبردست جواب دیا۔ فرمانے لگے اصل بات یہ تھی کہ کافر سب سے زیادہ جس لفظ سے چڑھتے تھے نا وہ احد کا لفظ تھا۔ جب میں وہ کہتا تھا نا تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا ان کو آگ لگ رہی ہے اس بات سے، اور میں جان بوجھ کر ایسا کہتا تھا۔ اور مسلمان کے ایمان کا اصل میں تقاضا بھی یہی ہے کہ کافر کو جلاؤ، جان بوجھ کر وہی لفظ کا نعرہ لگاتے تھے۔ جیسے آج کل بھی بعض لوگ کہتے ہیں نا دیوبند دیوبند سر بلند سر بلند، تو بعض لوگ جل جاتے ہیں بالکل کہ بھائی یہ کیا نعرہ لگا دیا ایک دم۔ تو یہ اللہ کی توحید کا صرف اقرار ہی نہیں ہے، دوسرا اس کا سیکنڈ پارٹ کیا ہے، دوسرا حصہ اہم ترین وہ یہ ہے کہ کفر سے برات کا اعلان بھی ضروری ہے، اقرار کے ساتھ ساتھ کفر سے بیزاری اور کفر و شرک سے نفرت، اس کا بھی دل اور اندر سے جو ہے نا اور ظاہری طور پہ اس کا اعلان یہ بھی ضروری ہے، جو بلال نے دیکھیں کر کے دکھایا کہ کفر سے بیزاری کا بھی اعلان کرا ان کے منہ پر۔ حالانکہ وہ حالات کیا تھے، ہمارے تو کرونا میں بھی وہ حالات نہیں تھے جو اس وقت حالات تھے۔ آپ حیران ہوں گے آگے جو واقعہ آ رہا ہے نا بلال کی والدہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر آپ کو اندازہ ہوگا کیا حالات تھے۔ بیزاری بھی قرآن نے مکمل سورہ برات جو ہے نا نازل فرمائی، ایسے تھوڑی نازل کی ہے۔ کیوں نازل فرمائی؟ یہی تو سمجھانے کے لیے کہ ایمان کے اقرار کے ساتھ ساتھ کفر و شرک اور اس ظلمت سے بیزاری، اس کی برات کرنا یہ بھی ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو آدمی قلبی طور پر نا مکمل طور پر کفر سے برات کا اعلان کرے۔ بعض دفعہ اتنا ظلم کرتے تھے کہ کھجور کے درخت کے جو بڑے بڑے موٹے کانٹے ہوتے ہیں نا یہ چبوتے تھے، پھر بھی وہ فرماتے تھے کہ احدن احدن۔ ایک دن امیہ نے بلال کی والدہ کو مجبور کیا اور کہا کہ دیکھو تم اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، ورنہ میں اس کو ایسے ہی تڑپا تڑپا کر جو ہے نا مار دوں گا، اس سے کہو کہ یہ دین محمد کو چھوڑ دے۔ تو ان کی والدہ آئیں، دیکھا کہ تپتی ریت چٹان پر گرم چٹان پڑی ہوئی ہے، اوپر بے ہوش پڑے ہوئے بلال۔ اب ماں تھی، پانی لائیں ڈالا ان کے اوپر، ہوش میں آئے تو ان کی والدہ حالانکہ اس وقت اسلام لا چکی تھی، لیکن اس بات کا امیہ بن خلف کو پتہ نہیں تھا۔
تو والدہ نے کہا بلال سے کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ میں بھی مسلمان ہوں. آہستہ سے نا ان سے بات کری کہ میں بھی اسلام قبول کر چکی ہوں, میں بھی مسلمان ہوں, اور میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ دیکھو اس وقت جو حالات ہیں نا, ان حالات میں تم اپنی جان بچاؤ. ظاہری طور پر نا منہ پر صرف کلمہ کفر کہہ دو, اس کو کیا ہو جائے گا, اور جب ہم اس فضا سے نکل جائیں گے, جان چھوٹ جائے گی, تو تم کوئی دل سے تھوڑی کلمہ کفر کہہ رہے ہو, تم اپنے اسلام کا ایمان کا کھل کر دوبارہ اظہار کر دینا. اصل تو جان بچانی ابھی فرض ہے, یہ ضروری ہے, حالانکہ ابتدا اسلام ہے یہ, اور سختیاں کیسی ہو رہی ہیں, تو تم نا کلمہ کفر کو اپنی جان چھڑاؤ. اسلام اندر سے تمہارے اندر ہے, ایسے تڑپتے تڑپتے مر جانے سے بہتر تو یہی ہے نا کہ کم از کم زندگی تو باقی رہے, اور پھر تو اسلام زندگی رہے گی تو اعمال انسان کرتا ہی رہے گا. اب یہ باتیں جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی نا, تو آپ حیران ہوں گے بلال کا ایمان جو اس وقت تھا. اپنی ماں کو جو انہوں نے پھر جواب دیا ہے نا, کہنے لگے اماں آج تو مجھے یقین آ گیا اس بات کا کہ واقعی بلال جو ہے نا اس کی جیت ہو گئی اور سارے کفار مکہ کی شکست ہو گئی ہے. تو اب والدہ چہرہ دیکھ رہی ہیں غور سے کہ یہ بلال کیا کہہ رہا ہے. کہتی ہیں بلال یہ کیا کہہ رہے ہو تم, مجھے یقین آ گیا اس بات کا. تو فرمانے لگے کہ بھائی دیکھیں نا, ان کافروں کے پاس جتنی طاقت تھی انہوں نے ساری استعمال کر لی, لیکن بلال جو ہے نا اپنے محمد کے دین پہ ڈٹا رہا, اور آج انہوں نے لا کر میری ماں کو میرے منہ پہ کھڑا کر دیا. مجبور ہو گئے نا وہ. یہ آخری حربے تب استعمال کیے جاتے ہیں جب بندے سے خود کچھ نہیں ہوتا نا, پھر وہ ان رشتوں کو لاتا ہے مجبور کرنے کے لیے. تو کہنے لگے اب آپ کو دیکھیں میری ماں کو سامنے لے کر آ گئے, تو مجھے اندازہ ہو گیا میری جیت ہو گئی ہے. اب آپ جا کر نا امیہ سے کہہ دیں کہ وہ جتنے ستم اور مزید کر سکتے ہیں نا تو کر لے, بلال تو احدن کہنے سے کبھی باز نہیں آئے گا. اسی طرح جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا بلال کی یہ حالت, تو امیہ بن خلف کو کہا کہ بھائی تو بلال کو سیل کرتا ہے, بیچتا ہے. اب یہ کہنے لگا کہ بھائی میری تو اس سے جان چھڑاؤ, یہ تو بات ہی نہیں مانتا, یہ تو میرے گلے کا ہار بن چکا ہے. بلال جو ہے میری تو اس سے جان چھڑاؤ, آپ واقعی خریدنا چاہ رہے ہو یا ایسے ہی؟ نہیں میں بالکل خریدنا چاہتا ہوں, قیمت بولو. اس نے جو قیمت کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دے کے ان کو خریدا اور کہا بلال آپ آزاد ہو. خریدتے ہی آزاد فرمایا. تو اسی لیے یہ کہا جاتا تھا کہ آتقا سیدنا سیدنا, کہ گویا بلال بھی سید سردار بنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سید سردار بنے, کہ ایک سردار نے دوسرے جنت کے سردار کو آزاد کرا دیا کہ ان کے خریدار بنے. آزاد کرائے نا, یہ کوئی کم نعمت تھی. اور ابو بکر تو اس چیز میں بہت مشہور تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, غلاموں کو خرید آزاد کرنے میں. تو بڑے بڑے ظلم ہوئے, بی بی سمیہ پر, یاسر پر, عمار پر رضی اللہ عنہم وعنہا, کہ ہم نے تاتاریوں کے کیا ظلم سنے ہوں گے اور تاریخیں پڑھی ہوں گی, مظالم چنگیز خان کے, حجاج بن یوسف کے مظالم پڑھے ہوں گے, مگر کفار قریش نے جو تعذیب دی ہے, جو عذابات توڑے, وہ زیادہ خطرناک ہے. کہ بی بی زریرہ کو اتنا مارا گیا کہ وہ اندھی ہو گئی تھیں, نابینا ہو گئیں. پھر یہ ظالم کہتے تھے کہ تم اندھی اس وجہ سے ہوئی ہو, نعوذ باللہ, کہ تم نے ہمارے لات و عزا اور منات کی تذلیل کی نا, ان کو نہیں مانا نا, دیکھا ہمارے بتوں نے, ہمارے خداؤں نے تمہیں کیسے اندھا بنا دیا, اب پھرتی رہ تو اندھی, نعوذ باللہ, یہ الفاظ کہتے. اب بی بی زریر یہ رات میں اٹھ کر رو رہی ہیں, آنسو بہا رہی ہیں, اور اللہ سے دعا کیا کرتی ہیں, الفاظ دل چیرنے والے. کہتی ہیں یا خدا
تیری وحدانیت پہ تو مر مٹنے کو تیار ہوں، تیرے نام پر مجھے مار دیا جائے، جتنی اذیتیں اور دے دی جائیں میرے قابل قبول ہیں، لیکن یا اللہ یہ بات طعنہ دیتے ہیں نا کہ ان کے خداؤں نے میری نظریں اوجھل کر دی، مجھے نابینا بنا دیا، یہ طعنہ مجھ سے برداشت نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قدرت، جب صبح جاگیں تو آنکھوں میں نور، سب دیکھ رہی ہیں۔ اب کفار نے دیکھا کہ ہے یہ کیا ہو گیا، یہ تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، اچھی بھلی ہم سے اچھی آنکھیں ہو گئیں اس کی، تو حیران ہو گئے ایک دم، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کر کے دکھایا ایسے دعا ایک رات میں، یہ طعنہ مجھے ان کا منظور نہیں ہے اللہ، حیران رہ گئے۔ ہمیں تو بھائی دین کیا ہوا ہے، مفت میں ملا ہے، وراثت میں مل گیا، اس لیے تو ہم دین کی قدر نہیں کر رہے، کیونکہ ہمیں مسلمانوں کے گھر میں ہم پیدا ہو گئے، ہم نے کوئی ڈھیلا بھی اس کے لیے خرچ نہیں کیا، کچھ لگایا نہیں، مفت میں دین ملا، اسلام ملا، بالکل فری آف کاسٹ۔ تو ہم اب نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو گویا ہم احسان کر رہے ہیں خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جی آج تو ہم جو ہے نا نماز پڑھ کے آئے ہیں، ہم نے مطاف والی جگہ میں نماز پڑھی ہے، ہم نے جی مقام ابراہیم پر نماز پڑھی ہے۔ اچھا جی، بڑی مہربانی ہوئی آپ کی، تو بھئی اگر آپ جاتے نہیں تو حرم تو جو گویا نا اداس ہو جاتا آپ سے، آپ نے تو بڑا اچھا کام کر لیا۔ جی آج تو میں طواف کر کے آیا ہوں، میں نے 5 طواف ادھر چکر مارے۔ ہاں جی آپ کا تو بہت بہت شکریہ، اگر آپ جاتے ہی نہیں تو بس سمجھ لیں کہ اللہ کا گھر تو خالی پڑا رہ جاتا، اور اللہ کے فرشتے تو ہیں بھی نہیں کوئی عبادت کرنے کے واسطے، وہ تو حرم بیچارہ جو ہے نا یاد میں ہی مر جاتا۔ بلکہ ہمارے تو علماء فرماتے ہیں کہ الٹ ہے، پتہ نہیں کہ طواف کرنے سے ہی کعبۃ اللہ تنگ آ جاتا ہو، ہمارے روزے پہ جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جاتے ہوں، کیونکہ ایسے ہوتے ہیں واقعات، اللہ والے بتا دیتے ہیں۔ تو ہم یہ بات تو سوچ سکتے ہیں، جو ہمارے کرتوت ہیں، حالات ہیں، اللہ والے تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ یہ واقعات ہوئے، گناہوں کے وبال میں جھمگٹ میں پھنسے ہوئے بغیر توبہ کرے نیک لوگوں کی محفل میں پہنچ جاتے ہیں تو ان کو تکلیف ہے۔ اب ہمارے مسجد میں جانے سے ہی کعبہ کو، اللہ والوں کو، ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے، یہ بات تو ہم سوچ سکتے ہیں، ہماری وجہ سے ان کو سکون آ جاتا ہے، یہ ہم نہیں سوچ سکتے، یہ مشکل بات ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے یوں کہا تھا نا، بڑا اچھی بات، کام کی بات کہی، چوں طواف کعبہ کردم کہ کعبہ ندائے برآمد، کہ جب میں طواف کرتا ہوں تو کعبہ سے آواز آتی ہے کہ بیرون درجہ کردی کہ درون خانائی، کہ میرے باہر تم کیا کیا کرتے ہو، کہ جو میرے اندر بھی آ گئے ہو۔ اب باہر جو کام کر رہے تھے، باہر تو وہ گندے پاؤں تھے، اب وہ لے کر ادھر میرے اندر بھی داخل ہو گئے، انہی گندے پاؤں کے ساتھ، انہی گندے اعمال اور کرتوتوں کے ساتھ۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے جا کر زمین کعبہ پر سجدہ کیا تو زمین چیخنے لگ گئی کہ کیوں مجھے ناپاک کرتے ہو۔ جب میں نے جا کر زمین کعبہ پر سجدہ کیا تو اب زمین بھی کہتی ہے، واقعی اس کو زبان دی جائے تو وہ کہے اور یہ سامنے سنے بھی، اگر سن سکے تو ناپاک کرتے ہو مجھے بھی، کہ سارا دن غیروں کو سجدہ کرتے ہو اور اب آ کر یہاں مجھ پر اللہ کا سجدہ کرتے ہو۔ اور یہی تو ہوتا ہے کہ لوگوں کے سجدے کر رہا ہے باہر، سارا دن غیروں کی پوجا کر رہا ہے، اور کرتے کرتے اب آ کر جو ہے نا خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہے زمین پر، تو غیروں کو، لوگوں کو بھی خوش کر رہا ہے گویا، اور چاہتا ہے کہ بھئی آ کر میں خدا کو بھی خوش کر دوں۔ یہ ناممکن کہ کوئی جو ہے نا وہ انسانوں کو بھی سب کو خوش کر دے اور رب کو بھی خوش کر لے، یا تو انسانوں کو خوش کر یا لوگ اللہ کو خوش کر لے، اور اللہ کو خوش کرنے والا ہی اصل ہے، اصل خوش قسمت یہ ہے کہ جو اللہ کو خوش کر لے۔
تو تم مجھے کیوں خراب کرتے ہو؟ وہ یوں کہتی ہے یہاں سجدہ کر کے مت کرو سجدہ، یہ زیادہ بہتر ہے، تمہارے سجدہ کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے۔ بتائیں، یہ زمین کا حال سنا رہا ہوں کہ ہمارے اعمال سے تو الٹا تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب اپنے آپ کو صحیح کرنے کی بات ہے، یہ تو ہمارا ڈر ہے نا ہمیں کہ ہماری اس بے ادبی کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ، گندگیوں کے ساتھ ہم بغیر شرم و حیا کے اور بے باکی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اور دوڑے پہنچتے ہیں، اور ادھر خرافات بھی کر رہے ہیں، موبائل استعمال ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کیسی کیسی رنگ ٹونز بھی بج رہی ہیں۔ یہ تو بے ادبی ہے، ساری کھلی بے ادبی ہے کہ ہم کعبہ میں تو چلے جاتے ہیں صرف اس امید سے جاتے ہیں کہ بھائی ہم یا اللہ تیرے گناہگار، کمزور، نڈھال بندے ہیں، اور ایک آپ ہی کا آسرا ہے ہمیں، اور کوئی ہمارے پاس ہے ہی نہیں جس کے در پہ جائیں، تو اسی لیے ہم آپ کے در پر بس آ رہے ہیں۔ تو ہم آپ کے بندے مخلوق ہیں، ہم گناہگار، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ مقام تو وہ تھا کہ نہ وہ آپ دیکھیں تو جہاں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے تو یہاں ظلم ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، فرما رہے ہیں صبر یا اہل یاسر صبرن، کہ اے آل یاسر کی اولاد بس دیکھو صبر کرو، صبر برداشت کر لو، خاموش ہو جاؤ۔ آج کا دجال بھی دیکھ لیں، کافر اس دین کو وہ دہشت گرد سمجھ رہا ہے، جس دین کا اصل سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین فرما رہے، بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کرو، برداشت کر لو، خاموش ہو جاؤ، اس تکلیف کو سہ جاؤ، اور پھر اللہ تمہیں جو ہے نا آگے مقام دیں گے۔ ان کے سامنے ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آ جائے نا کھل کر، تو یہ کبھی ایسی بات نہ کریں ان کفار کے سامنے کہ یہ ایسا نبی گزرا ہے، کہ انہوں نے تو اب کیا کر دیا، جہاد اور فساد کا فرق ہی نہیں سمجھا، اس کو فساد کہنے لگ گئے، دہشت گردی کہنے لگ گئے۔ بلال کو تڑپایا جا رہا ہے، یاسر کو تڑپایا جا رہا ہے، خباب کو دیکھیں ان کو تڑپایا جا رہا ہے، حضرت سمیہ کو تڑپایا جا رہا ہے، حضرت زریرہ کو تڑپایا جا رہا ہے، حضرت نحویہ کو تڑپایا جا رہا ہے، حضرت عمار کو تڑپایا جا رہا ہے، آل یاسر کو اٹھا کے دیکھیں انہیں تڑپایا جا رہا ہے، خباب العرب کو تڑپایا جا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا نبی ایک ہی بات بار بار حکم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی صبرن صبرن صبرن، بس صبر کرتے جاؤ، برداشت کرتے چلے جاؤ۔ وہ نبی جو صبر کا سبق دے رہے ہیں وہ دہشت گرد ہو سکتے ہیں کیا؟ نعوذ باللہ۔ جو صبر کی تلقین فرما رہے ہیں، 13 سال تک صبر کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو وہ سب سے بڑے دہشت گرد ہیں جو ان مسلمانوں کو ایسا کہتے ہیں، وہ حقیقت میں اگر کوئی، یہ ایک واقعہ اس طرح بھی ہوا کہ ایک ہندوؤں کے یہاں نا 500 عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیو کشی بنائی گئی۔ بھائی آپ ایک مسلمانوں کو بند گلی کے اندر چھوڑ دیں، اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا سر مار کے دیواروں سے مر جائیں، یہ کچھ بھی نہ کریں، اگر وہ گلی کو توڑنے کی، دیواروں کو توڑنے کی کوشش کریں، آپ کہیں دیکھو یہ دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ہے دہشت گردی۔ تو 500 مسلمان عورتوں کو برہنہ کر کے ان کی ویڈیو بنائی گئی، اور اس پر اگر ایک آدھ دو خواتین نے کچھ سخت عمل کر لیا تو دیکھو ہاں یہ تو دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ہے دہشت گردی۔ اللہ بچائے۔ تو یہ حالات جو ہے نا، تو عقل کرو، تھوڑا سا سوچو کہ تم مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، اور پھر تم یہ کہتے ہو کہ یہ خراب لوگ ہیں۔ جتنا اسلام نے برداشت کیا ہے اتنا کسی مذہب نے دنیا میں نہیں برداشت کیا، اور جتنا مسلمانوں نے صبر کیا ہے اور برداشت کیا ہے، اور قیامت تک کریں گے انشاءاللہ، ایک حد تک
جہاں تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا، اور جس کے بعد آپ نے پھر دوسرا حکم فرمایا تو ہم اس کو بھی یاد رکھتے ہیں بالکل اچھی طرح، اس سبق کو بھی ہم نہیں بھولتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما اعطیت۔ اللہم حبب الینا الاسلام، اللہم حبب الینا القرآن، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔